جس کتاب کا میں تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ تاریخ اسلام کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، تاریخ اسلام وہ اہم ترین عنوان ہے جس کے تحت ہم اسلام کے درخشاں ماضی کو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ فقہ، حدیث اور تفسیر کی طرح تاریخ اسلام پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے اندر یہ فکر راہ پا گئی کہ جی تاریخ ایک غیر مستند موضوع ہے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تاریخ اسلام اسلام کی شاندار فتوحات، اسلام کی شاندار تعلیمات کو جاننے کا ایک مستند ذریعہ ہے۔ ماضی بعید میں ہمارے مورخین نے تاریخ پر اچھی خاصی توجہ دی، لیکن ماضی قریب میں اہل سنت کی تاریخ اسلام کی تفصیل مطالعے سے تقریباً خالی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہم اور ناگزیر عناوین جن کو تاریخ کی غمازی کرتے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا، ہنوز ہمیں تشنئے تحقیق نظر آتے ہیں۔ آج جس کتاب کو میں تعارف عرض کر رہا ہوں، اس کے جو مصنف ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کے معاصر بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ بھی ہیں۔ میری مراد ہے حضرت علامہ الشیخ عبد الحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ الخزائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تخریج الدلالات السمعیہ علی ما کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ، یہ پورا ایک ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو بنیاد بنایا اور بہترین مستند تاریخی کتاب کی تخریج، تحقیق، تنقیح اور توضیح کی۔ اور اس کتاب کا نام، جس کا میں آپ کے سامنے تعارف بھی پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کا نام نظام حکومت النبویہ اور التراتیب الاداریہ رکھا گیا ہے۔ حضرت علامہ عبد الحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب، جس کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے اور یہ کتاب موجود ہے۔ نظام حکومت نبویہ، یہ جو 2 جلدوں پر کتاب ہے، اس کی پہلی جو جلد ہے وہ 9 اقسام اور 677 یعنی 677 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری جلد میں 10ویں قسم کو شامل کیا گیا ہے جس کے تقریباً 300 صفحات ہیں۔ تھوڑی سی میں اس کی تفصیلات عرض کر دیتا ہوں کہ جلد اول میں کیا ہے اور جلد دوم میں کیا ہے۔ جلد اول کی جو تفصیلات ہیں اس میں التراتیب الاداریہ کی 9 اقسام کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک مقدمے کا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت کتاب کے جو ماخذ ہیں، مراجع ہیں، تاریخ ہے، ادب ہے، انساب ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول ہے، تصوف ہے، لغت ہے، سیاست ہے، طب ہے، حکمت ہے، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور اس کے علاوہ چند دیگر متفرقات کو ذکر کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کتاب التخریج کے مؤلف حضرت علامہ خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی حیات دینی اور ان کی خدمات کو ان کی کتاب التخریج کے اسلوب پر اس پر بحث کیا گیا ہے، یعنی اس پر بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو کتاب حاضہ ہے، اس کی جو پہلی قسم ہے اس میں خلافت، وزارت اور اس سے متعلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ یعنی پہلی جلد میں جن 9 چیزوں کا تذکرہ ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ پہلی قسم کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ دوسری قسم میں اصحاب رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہی سرگرمیاں، معمولات، عبادات، امارات، حج اور متعلقہ امور کے متعلق معلومات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم میں کاتبین وحی کی تحریری سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو کاتبین وحی ہوتے تھے وہ کس طرح کتابت وحی کیا کرتے تھے، ان سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی جو قسم ہے اس میں احکامات، فرامین اور ان کے متعلق جو دیگر امور ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ پہلی جلد کی میں بات کر رہا ہوں، 4 قسمیں یہ ہو گئیں، 9 قسمیں ہیں۔ 5ویں جو قسم ہے اس میں جو جنگی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں اور جو سالاران لشکر ہوا کرتے تھے، ان کی حیات، ان کی خدمات اور لشکر کی تقسیم و تنظیم کے بارے میں بہترین معلومات کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو 6ٹھی قسم ہے اس میں عاملین زکوٰۃ، عشر، جزیہ وغیرہ کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد جو 7ویں قسم ہے اس میں ماپ تول یعنی وزن کرنا، ماپ تول کرنے والے عمال اور ان کے متعلقہ جو امور ہیں ان امور کو بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں قسم میں متفرق طور پر تمام عمال کی سرگرمیوں پر ایک بہترین تحریر لکھی گئی ہے۔ پہلی جلد کے اندر جو 9ویں اور آخری قسم ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صنعت و حرفت اور اس سے منسلک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے جو پیشے تھے، یعنی وہ کس پیشے سے وابستہ تھے، ان پیشوں کے بارے میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ التراتیب الاداریہ کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نظام حکومت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو دوسری جلد ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں قسم دہم کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اب یہ جو 10ویں قسم ہے دوسری جلد کے اندر جس کا بیان ہے، اس کے جو مندرجات ہیں وہ میں چیدہ چیدہ آپ کے گوش گزار کر لیتا ہوں، پھر آپ اس کتاب کو لیجئے گا اور پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تاریخ کے حوالے سے بڑی مستند کتاب ہے۔ 10ویں قسم کے مندرجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کی فضیلت علمی، وسعت ادراک، اسی طرح اخلاق و صفات، اسی طرح وضاقتہ کا بیان جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ قسم متعدد ابواب پر مشتمل ہے، اور اس قسم کو 2 مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قسم دہم جو دوسری جلد کے اندر ہے وہ اس کی 17 بحثیں ہیں، اور ان 17 بحثوں کے ساتھ ایک خاتمہ ہے۔ گویا کہ 1000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، التراتیب الاداریہ، جس کا نام ہے نظام حکومت نبویہ، 2 جلدوں میں موجود ہے، چھپ بھی رہی ہے، آپ اردو بازار سے یہ خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کے حوالے سے انتہائی مستند کتاب ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے تعارف کتب کا، اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میں ہر ہفتے ایک کتاب کا تعارف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تو کوشش یہ کریں جن کے لیے ممکن ہے، جسے کہتے ہیں نا جیب اجازت اگر دیتی ہے، تو آپ یہ کتاب ضرور خریدا کریں۔ جس کتاب کا تعارف ہوا آپ وہ کتاب خریدیے اور اپنی لائبریری کی زینت بنا لیجئے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ انتہائی مستند کتاب ہے، بلکہ میں یہ ذکر کروں یہاں پہ ضمنی طور پر اس پر تفصیلی گفتگو ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں حضرت علامہ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے ہم اثر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کا تذکرہ کیا ہے علامہ، فہامہ، فاضل کے القابات کے ساتھ، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، مترجم موجود ہے یعنی ترجمہ شدہ موجود ہے، تو کم از کم ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتا سکیں۔